جبکہ لوگ انکار ایمان کر رہے تھے. میں اس کا ترجمہ بدل دیتا ہوں. وہ ایمان لائیں جبکہ لوگ کافر تھے. کیا مقابلہ کریں گے؟ لوگوں میں سب آ گئے، سب. اب تو سب کو سمجھیے. اب اگر الناس میں بھی نہ آئیں گے تو کہاں پر آئیں گے؟ الناس آپ سب کے سب کافر تھے. کفر الناس سوائے ختیجہ طاہرہ کے. پھر آپ فرماتے ہیں کون ختیجہ؟ کہ صدقتنی، اس نے میری تصدیق کی. وَكَذَّبَنِيَ النَّاسِ، جبکہ لوگ میری تکذیب کر رہے تھے. لوگ کافر تھے، وہ مومنہ تھی. لوگ تکذیب کر رہے تھے، وہ صدیقہ تھی. اب میں نے صدیقہ اپنے طور سے کہہ دیا. صدقتنی. اللہ اکبر. اگر کوئی پیغمبر کی تصدیق کرے تو اس کو صدیقہ نہ کہیں تو کس کو کہیں گے صدیقہ؟ اور وہ بھی ایسے ماحول میں جہاں سب کے سب پیغمبر کی تکذیب کرتے ہوں. قبلہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. کتنا مشکل وقت تھا جب اللہ کے رسول نے سب کو دعوت دی ہوگی اور سب نے دعوت رد کی ہوگی. گھر میں آئے ہوں گے، حزین ہوں گے، غم زدہ ہوں گے، رنجیدہ ہوں گے، اور آ کر ختیجہ سے بیان کیا ہوگا تو ختیجہ نے ایمان قبول کر کے تصدیق کی ہوگی. جس نے پیغمبر کو سنبھالا اسے صدیقہ کہتے ہیں. پیغمبر صدیق ہیں، جو پیغمبر کی تصدیق کرے وہ صدیقہ. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک ایمان لے کر آئیں، ایک تصدیق کی، اور تیسرا ختیجہ نے وَوَاسَتْنِي مَالَهَا وَالنَّاسُ يَحْرِمُنِي. ختیجہ نے اپنے مال کی مواسات مجھ پر ایسے کی. قسم بخدا پیغمبر نے مال مانگا نہیں تھا. مجھے کسی روایت میں نہیں ملتا کہ پیغمبر نے ختیجہ طاہرہ سے اسلام کے لیے ڈونیشن مانگا ہو. ختیجہ کچھ مال تو دیجئے، اسلام چلانا ہے. اللہ اکبر. کمال ہے. جو مانگے بغیر دے اسے سخی نہیں کریم کہتے. کیا کرم ہے فاطمہ زہرا کی ماں کا کہ جہاں تک میں نے پڑھا کتابوں میں پیغمبر نے دستے سوال دراز نہیں کیا. حبیب تو اپنے حبیب سے مانگتا ہے، اور حبیب کا حبیب اپنی حبیبہ سے دلوا دیتا. اچھا ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں گے اس لیے دے دیا ہوگا کہ چلیں اب یہ بچوں کے باپ ہیں ہمارے. نہیں، یہ شادی کا مسئلہ، یہ اولاد سب بعد میں ہے. ورقہ بن نوفل، کبھی پھر اس کا وقت ملے گا تو اس پر کچھ بحث کریں گے. اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے. یہ ہے بھی کوئی نئی شخص، اس قابل بھی ہے کہ اسے نام دیا جائے، یہ الگ موضوعات. البتہ روایات کے لحاظ سے آپ نے اپنے چچا کے بیٹے سے، اب چچا کے بیٹا یہی بالا کوئی اور ہے، ارشاد فرمایا. کس نے؟ ختیجہ طاہرہ نے. کہ جائیے اور جا کر اعلان کیجئے. اعلان کہاں کرنا ہے؟ قبلہ بیان کر رہے تھے پرانی مسجد حرام. تو پرانی مسجد حرام میں خاص مقام انتخاب کیا آپ کے چچا کے بیٹے نے. مقام ابراہیم اور زمزم کے بیچ میں کھڑے ہوئے. یہ ایسا مقام ہے کہ سارے طواف کرنے والے جب طواف کمپلیٹ کرتے ہیں تو نماز پڑھنے کہاں پر آتے ہیں؟ مقام ابراہیم. اور جو نماز پڑھ لیتے ہیں تو زمزم پینے کا مقام زمزم پر آتے ہیں. آپ نے ایسی میٹنگ پوائنٹ کا انتخاب کیا اور سب کے درمیان کھڑے ہو کے فرمایا یا معاشر العرب. اللہ اکبر. اب یہ اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے. ختیجہ طاہرہ کا
وکیل نمائندہ بن کر ان کے چچا کا بیٹا یہ اعلان کر رہا ہے، یہ کمال نہیں تو اور کیا ہے، خود نہیں آئیں، حجاب کا خیال ہے، محمد سے اظہار محبت ہے، تو اپنا نمائندہ بھیج کے بتایا کہ اے شریف زادیاں جب اظہار محبت کیا کرتی ہیں تو وکیل انتخاب کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، خود سامنے نہیں آئی، آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کو بھیجا، اور چچا کا بیٹا جا کے اعلان کر رہا، یا معاشر العرب ان خدیجۃ وہبت نفسها ومالها وعبیدها وبمن ملکت بیمینها، کہ خدیجہ نے بخش دیا اپنا نفس، اپنا مال، اپنے سارے غلام، اور جو خدیجہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ بخش دیا۔ اس کے لیے لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے جملہ کیا ہے؟ اجلالا لہ واعظاما لمقامہ ورغبتا فیہ، تین جملے۔ اس لیے بخش دیا، اس لیے نہیں کہ ترس کھایا کہ یتیم ہے۔ لوگ چندہ دیتے ہیں خدا کے نام پر کہ جنت ملے گی، جنت کا چندہ اور ہے اور چندے کی جنت اور ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اس میں پورے میں لفظ جنت تو ہے ہی نہیں۔ فرماتے ہیں بی بی خدیجہ طاہرہ کے نمائندے کی حیثیت سے یہ صاحب کہ اس لیے اجلالا لہ، محمد کے اجلال کو دیکھتے ہوئے، ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے، وَاعْظَامًا لِمَقَامِهِ، اور یہ مال جو بخشا ہے یہ پیغمبر کی عظمت کے اعتراف کے طور پر ہے، ان کے اجلال کے طور پر، وَرَغْبَةً فِيهِ، اور اس لیے نہیں ہے کہ پیغمبر نے رغبت کی ہے، یہ اس لیے ہے کہ خدیجہ نے رغبت کی ہے۔ اللہ اکبر، تصور کیجئے کہ باقی سارے لوگ باتیں بناتے جناب، اس لیے بڑے بڑے افراد سے آپ رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ کو اچھا ڈونیشن مل جائے، تو آپ کی رغبت اور ہے، اب ڈونر جو ہے اس کی رغبت ہے کہ نہیں، آپ اسے گھیرتے ہیں نا، یہ دکھاتے ہیں یہ بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو خدیجہ طاہرہ کو اسلام کے کسی عمارت کے بارے میں کچھ بیان نہیں فرمایا، نہ حکومت کی بات آئی، نہ مدینے کی بات آئی، یا صرف محمد کی بات آئی۔ پتہ چلا جناب خدیجہ طاہرہ کے نزدیک اسلام بھی محمد، ایمان بھی محمد، توحید کا عنوان بھی محمد۔ پیغمبر کہیں تو خدا واحد ہے، آواز بلند تر صلوات۔ انہوں نے بھی اعلان کے لفظ سے فائدہ اٹھایا۔ وہ اعلان وہاں ہو رہا تھا کہ خدیجہ طاہرہ کا مال مصطفیٰ کے لیے ہے، انہوں نے یہاں اعلان کیا فاتحہ کا ثواب ان مرمین کے لیے، اعلان سے اعلان مل گیا، اور بات سے بات آگے بڑھ گئی کہ خدیجہ طاہرہ کا سارا مال، حتیٰ کہ زید بن حارثہ خدیجہ طاہرہ کے غلام تھے، جب اللہ کے رسول نے زید کے کچھ فضائل بیان فرمائے، یعنی تعریف فرمائی، کب کی بات ہے، نکاح سے پہلے کی، تو جناب خدیجہ طاہرہ نے اللہ کے رسول کے صرف تعریف بیان کرنے کی بنیاد پر زید بن حارثہ کو پیغمبر کو بخش دیا۔ تو زید بن حارثہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا اسلام صدقہ خدیجہ طاہرہ کے ہوا ہے۔ اگر نہ کرتی خدیجہ ان کو راہ محمد میں ہبا تو کیا اسلام آتا اور کیا ایمان آتا، کیا ان کا نام تاریخوں میں آتا۔ زید بن حارثہ جیسا ایک غلام، اپنے سارے غلام، اللہ اکبر، سارے غلام نکاح کے موقع پر پیغمبر کا نام کر دیے،
اپنے سارے اموال، سارے بینک اکاؤنٹس، ملیکۃ العرب، سب کا سب محمد کے نام کر دیا، اور رسید بھی نہیں مانگی. کہیں پر جملہ 25 سال میں کہیں ختیجہ طاہرہ نے پیغمبر کو یہ احساس دلایا ہو کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، بلکہ ہمیشہ سر جھکا کے رہتی تھی کہ جو آپ کا حق تھا وہ ادا نہیں کر سکتا. بہت بڑی بات. اور یہ صرف مال، غلام اور ملکیت نہیں، آپ کی اپنی ذات بھی. آپ نے ایسے خدمت پیغمبر وقف کر دی کہ جو ملیکۃ العرب ہو، کبھی سوچتا ہوں 400 غلام کنیزے گھر میں کام کرتے، یعنی 400 کا مطلب سمجھتے کیا ہے کہ پلک جھپکنے کی دیر ہو، ادھر سے غلام، یہاں سے کنیز، فلاں کام آپ کے اشاروں میں ہو جائے. اگر آپ کے گھر میں 4 ملازم ہیں تو آپ خالی آواز دیتے ہیں، پانی ایک لے آئے گا، ایک کھانا لے آئے گا، ایک کپڑے لے آئے گا آپ کے لیے خرید کے باہر سے، سارے کام ہو جائیں گے. 400 ہیں. میں سمجھتا ہوں پلکوں کا اشارہ بھی تبدیل ہوتا ہوگا تو آپ کے سارے کام حاضر ہو جاتے ہوں گے. سلام ہو جو محمد کے لیے حاضر ہو جاتی تھی پیغمبر کے آواز دینے سے پہلے. مجھے کہیں نہیں ملتا کہ پیغمبر نے آوازیں دی ہوں پھر ختیجہ پہنچی انہیں. سب سے مشکل ترین وقت پیغمبر کے ذات مقدس پر کہ آپ مسجد حرام میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو کافر آپ کی نماز کو متاثر کرتے، کبھی سیٹیاں بجاتے، کبھی تالیاں پیٹتے، کبھی شور کرتے. پیغمبر خدا سے راز و نیاز کرنے کے لیے مسجد حرام کو چھوڑ کر پہاڑی پہ جاتے. اب پہاڑی پہ جا رہے ہیں تو اپنا کھانا اپنے ساتھ لے جائیے. اگر پہاڑ پہ جا ہی رہے ہیں اور اگر ایسا ہی ہے تو جبرائیل کو بھیج دیں گھر پہ، کھانا بن جائے گا، گھر سے چلا جائے گا. ورنہ کتنے غلام، کتنی کنیزیں ہو سکتی تھیں کہ جن کے ہاتھ یہ کھانا ختیجہ بھیج سکتی تھی، لیکن نہیں، اپنے ہاتھ اللہ کے رسول کے لیے کھانا تیار کرتی تھی. میں سمجھتا ہوں شاید کبھی آپ نے اپنے لیے اتنا اہتمام نہ کیا ہو جتنا اہتمام آپ ختمی مرتبت کے لیے فرماتی تھی. روٹی اور پانی اور برتن بالکل دسترخوان لپیٹ کر جس سے آپ کے لیے ناشتہ دان بنا کے جاتی تھی. اور یہ روایت میں کبھی نہ آتا اگر جبرائیل امین خبر نہ دیتے. جبرائیل امین، اور آج کی حد تک بات کو یہاں لا کر روک رہا ہوں، باقی بات انشاءاللہ کل کریں. جبرائیل امین اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ رہے سلام پہنچانے کے لیے، فرماتے ہیں ابھی آپ کی خدمت میں آ رہی ہیں ختیجہ، ان کے پاس برتن ہیں، برتن میں روٹی اور پانی آپ کے لیے.